فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ انفال۔ اللہ اپنے حبیب کی نصرت کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی، وَنَصَرُوا، اور نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت، غفران، بخشش ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عظمت ناصران پیغمبر کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ کوئی کام بھی بغیر تعاون کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ واحد ذات ہے کہ جو صمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جتنے ہیں وہ سب تعاون کے محتاج ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا نظام پوری کائنات پر حاکم ہے۔ زمین آسمان سے تعاون نہ کرے تو نظام کائنات میں خلل واقع ہوگا۔ سورج چاند سے اور چاند ستاروں سے تعاون نہ کریں تو نظام کائنات میں خلل واقع ہوگا۔ بہت دور مت جائیے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے۔ اگر آنکھیں کان کے ساتھ اور کان ہاتھ کے ساتھ اور زبان دل کے ساتھ تعاون نہ کرے، صلوات پڑھیں محمد والی تو نظام بدنیہ کے اندر، اس بدنی نظام کے اندر خلل واقع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو بھیجا ہے ہمارے تعاون کے لیے، ہماری مدد کے لیے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں نا، جنہیں اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں لائق قرار دیا کہ ہم لوگوں کو ہدایت دے سکیں۔ ہمیں اس قابل سمجھا اللہ نے کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں روانہ کرے۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں نظام تعاون کو قرار دیا، حتیٰ پیغمبر اکرم بھی تعاون کے بغیر اب اعلان نبوت نہیں فرمائیں گے۔ جب تک کہ تعاون کا اظہار نہ ہو جائے، جب تک کہ مدد کا اظہار نہ ہو جائے، جب تک کہ مددگار نہ آ جائے، اس وقت تک پیغمبر بھی اعلان نبوت نہیں فرمائیں گے۔
اللہ کی ذات واحد ہے، احد ہے کہ جسے کسی کے حصے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کا کوئی تعاون کرنے والا پارٹ اور حصہ نہیں ہے۔ یہ نبی کی ذات ہے جو یہ اعلان فرمائیں گے کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک نور کے دو ٹکڑے کہہ کر پیغمبر نے بتا دیا کہ مجھے علی کی ضرورت ہے اور علی کو میری ضرورت ہے، اور ہم دونوں کی پوری کائنات کو ضرورت ہے۔ یہ پوری کائنات بغیر ان کے تعاون کے نہیں چل سکتی۔ تو اللہ اس کائنات پر تعاون کے نظام کو قائم کر رہا ہے، اور خود پیغمبر اکرم کو مدد کی ضرورت ہے۔ مگر کون ہے جو پیغمبر اکرم کی مدد کے قابل ہو؟ پیغمبر کی مدد اور دیگر انبیاء کی مدد کے اندر ایک موٹا سا فرق ہے۔ جتنا کار نبوت مشکل ہوگا اتنا ہی کار نبوت میں مدد مشکل ہوگی۔ ہر نبی کا کام نبوت کا اپنے درجے کا تھا، علیحدہ درجے کا تھا۔ اس کی کیفیات، اس کی دقتیں، اس کے مسائل، اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں اپنی نوعیت کی تھیں۔ لیکن نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے نبیوں کو جو تکلیف پہنچی، مجھ محمد کو اکیلے تکلیف پہنچی۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی مجھ محمد کو تکلیف ہوئی۔ یعنی نبی مکرم کی تکلیفوں میں، نبی مکرم کے اس کام میں جو مدد کرے گا تو اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی نبی کے کام میں فضیلت ہے۔ جتنا نبی مکرم کی کار رسالت میں فضیلت اور تبدیلی ہے اور فرق ہے، اتنا ہی مدد کرنے والوں کی بھی حیثیت، کیفیت، فضیلت مختلف ہوتی چلی جائے گی۔ ہر شخص پیغمبر کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مطالبہ تو اللہ کے نبی کا سب سے ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم سب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو۔ پیغمبر اکرم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، در حقیقت پیغمبر اکرم کی مدد ان کی اپنی مدد ہے، یعنی جو کلمہ پڑھیں گے ان کی اپنی مدد ہے۔ یہ ذہن میں رہے گا میرے محترم سننے والوں کے اور سننے والوں کے توسط سے دوسروں کے، کہ پیغمبر کی مدد کرنے والے پیغمبر پر احسان نہیں کر رہے، اپنے ضمیر اور اپنی فطرت کی سالمیت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم کے اوپر احسان نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی اگر آپ محسوس کریں کہ پیغمبر کے اس کار رسالت میں جس نے مدد کی ہے ان کا درجہ کتنا ہے، تو بس یہی کسوٹی ہے کہ جتنی مشکل زندگی پیغمبر کی ہے اتنا ہی مدد کرنے والوں کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کے کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ اللہ رشتہ داری رکھتا ہے کسی سے، نہ اللہ کسی سے پڑوس رکھتا ہے۔ یہ دو ایسی زنجیریں ہیں جن کی بنیاد پر بڑے بڑے اصول پامال ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک پڑوس کی بنیاد پر، ایک رشتہ داری کی بنیاد پر۔ یہ دو ایسے رشتے ہیں۔ پڑوس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ خیال کرو، خبردار تمہارے یہاں کھایا جا رہا ہو اور پڑوس میں بھوک ہو تو تمہارے کھانے کو ہم حرام کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پڑوس کا بھی بہت زیادہ احترام ہے، پڑوس کا خیال ہے۔ حتیٰ مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی نے ہمسایوں کے لیے، جار کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں میراث میں بھی ان کا حصہ نہ بنا دیا جائے۔ پیغمبر اکرم میراث میں بھی ان کا حصہ نہ رکھ دیں کہ اگر کوئی مرے تو پڑوسی کا بھی میراث میں حصہ ہے۔ اس حد تک پیغمبر نے پڑوسیوں کے خیال کا ہمیں حکم دیا۔ پڑوسی خود ایک پیر کی زنجیر ہے، توجہ چاہوں گا۔ پڑوسی کا خیال کرنا خود ایک پیر کی زنجیر ہے۔ کیا کریں گے؟ پڑوسی ہیں، ترجیح دینی پڑے گی، اولویت دینی پڑے گی۔ آپ زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ خمس نکالتے ہیں، آپ کار خیر کے اندر حصہ ڈالتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم میں آداب میں یہی ہے کہ جو آپ کے قریب تر ہو اور ضرورت مند ہو اسے زیادہ دو، اسے پہلے دو۔ یہ پڑوس کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پہلے پڑوس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ تعصب نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، یہ نظام الفت ہے، یہ نظام سماج ہے، یہ معاشرے کا مضبوط نظام ہے۔ جو برابر والے کا نہیں ہے وہ 10 گھر باز والے کا کیا ہوگا؟ جی لہٰذا پڑوس کا خیال، پڑوس، برابری، یہ جہاں بہت زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے اس کے عنوان میں ایک الجھن بھی آتی ہے، اور وہ الجھن ہے مجبوریاں، پیر کی زنجیریں، پابندیاں، خیال کرنا، احساس کرنا، ترجیح دینا،
اور اسی طرح عزیزان گرامی رشتہ داری کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے. صلہ رحمی، ارحام کے ساتھ تعاون کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ در حقیقت انسان کے لیے جہاں حکم ہے اور فضیلت ہے اور اس کی بلندی کا سبب ہے، وہاں اس کے پیروں کی زنجیر بھی ہے. اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. لہذا اس نے بہت ہی واضح طور پر کہہ دیا کہ لم یلد ولم یولد، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو اللہ کی جب کسی سے رشتہ داری نہیں ہے اور پڑوس بھی نہیں ہے، تو اب اصول یہ بنے گا کہ میں اسے فضیلت دوں گا جو ریاضت زیادہ کرے گا. ریاضت کا فضیلت سے بڑا گہرا تعلق ہے. بھئی ماں باپ کے اندر ماں کا درجہ بلند کیوں ہے؟ اسی قاعدے کی بنیاد پر. ماں کا درجہ بلند اس لیے ہے کہ ماں باپ سے زیادہ ریاضت اٹھاتی ہے. فضیلتوں کا مصیبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. جتنی مصیبت بڑھتی چلی جائے گی اتنی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی. اور عزیزان گرامی اسی طرح پروردگار عالم نے یہ بات روشن کر دی کہ میں کسی سے کوئی نہ رشتہ رکھتا ہوں نہ پڑوس رکھتا ہوں، جو محنت کرے گا میرے ہاں اس کا درجہ ہو جائے گا. اور کیونکہ پیغمبر اکرم کو بھی اپنی صفات فعلی کا توجہ چاہوں گا، پیغمبر اکرم کو بھی اپنے صفات فعلی کا جلوہ بنا کر بھیجنا تھا، لہٰذا اعلان کر دیا وَمَا مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ جو رشتہ ختم کر رہا ہے پروردگار عالم، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محمد کے جتنے کام ہیں وہ رسالت کی بنیاد پر ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، میرے محمد کے جتنے کام ہیں وہ ذمہ داری کی بنیاد پر ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. لہٰذا جب گھر میں تشریف لائے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، تو جناب زہرا نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ. تو نبی نے فرمایا تم مجھے بابا کہتی تھی اب سے کچھ دیر پہلے تک، تم نے مجھے یا رسول اللہ کہا ہے. فرمایا بابا ابھی تو آیت نازل ہوئی ہے کہ محمد کسی کا بابا نہیں ہے. کہا تمہارے لیے نہیں ہے یہ آیت، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ ہے توجہ چاہوں گا وہ باپ اور بیٹی کا نہیں ہے، رسالت کا رشتہ ہے. جملہ سنیں گے آپ حضرات. جناب زہرا کے آنے پر نبی کا کھڑا ہونا باپ کے رشتے سے نہیں تھا، رسول کے رشتے سے تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نواسوں کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دینا اور انہیں اپنی پشت پر بٹھا دینا یہ نانا کے رشتے نہیں تھا، یہ رسالت کے رشتے سے تھا. آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، ہمارا بچہ اگر ہماری نماز کی حالت میں سجدے کی کیفیت میں ہماری پشت پر آ کر بیٹھ جائے تو ہم اسے اتار دیتے ہیں. گھر کی کوئی فرد آگے بڑھے گا اسے اتار دے گا، بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں کرو. یہ بھی طے ہے کہ یہ بچے ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ بچے اس گھر کے بچے ہمارے بڑوں کی طرح بھی نہیں ہیں، ہمارے بڑے بھی ان کی طرح نہیں ہیں. لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، کم سن تھے. بعض اوقات جھوم جھوم کے فضائل امام حسین پڑھنے والے لوگ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کہ نبی کے نواسے تھے اور بہت کم سن تھے اور بچے تھے اور کھیلتے ہوئے آئے اور پشت پر آ کر بیٹھ گئے. نہیں عزیزان گرامی، یہ بچپنے کی کیفیت نہیں تھی، یہ بچپنے کا کام نہیں تھا، یہ بچپنے کا فعل نہیں تھا. یہ در حقیقت وحی الہی کی پابندی تھی. اللہ کچھ دکھانا چاہتا تھا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. عجیب کیفیت ہے حسنین کی کہ حسنین ہیں جوانان جنت کے سردار مگر خود بچے ہیں، خود کمسن ہیں. اس کمسنی میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ میرے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا اسی سے سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں اور جوانوں کے سردار ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کی کیفیت کم سنی اور صغر سنی جو ہے وہ کچھ اور ہے. لہٰذا یہ کھیلتے ہوئے نہیں آ رہے، یہ باقاعدہ ایک وحی کی پابندی ہو رہی ہے. انہیں جبریل لے کر آ رہے ہیں کہ چڑھو نانا کی پشت پر. بھائی آپ تھک کے سن رہے ہیں میری باتوں کو؟ یہ انہیں جبریل لے کر آ رہے ہیں چڑھو نانا کی پشت کے اوپر، کیونکہ کوئی منظر دکھانا چاہتے ہیں، کوئی اصول بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو حسین اور نماز کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بیٹھ گئے نبی کی پشت پر امام حسین آ کر. کیا کیا پیغمبر نے؟ جھٹکا دے کر گرا دیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی
کیا امام حسین کو اشارہ دے کر جھٹکا دے کر گرا دیا؟ حسین اترو میری پشت سے. امام حسین پشت پیغمبر پر بیٹھے ہیں اور نبی مکرم کا ذکر سجدہ بڑھتا جا رہا ہے. ذکر سجدہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ 70 مرتبہ. اسی لیے مستحب ہے 1 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ 70 مرتبہ ذکر سجدہ. یعنی اگر حسین پشت پر بیٹھ جائیں، نبی کی پشت پر بیٹھ جائیں، تو حسین کی وجہ سے نماز کم نہیں ہوتی ہے، نماز بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. وہ کیسے لوگ ہیں جو حسین کی وجہ سے نماز کو کم کر دیتے ہیں؟ پیغمبر کی نماز تو حسین کی وجہ سے بڑھتی ہے. حسین نماز بڑھانے کا سبب ہے، نماز کم کرنے کا سبب نہیں ہے. پشت پیغمبر پر بیٹھے ہیں اور جب خود اتریں گے، جب نبی سجدہ اپنا مکمل کریں گے. کیسے ممکن ہے؟ توجہ چاہوں گا. کیسے ممکن ہے نبی سجدہ کر رہے ہوں، حسین پشت پر بیٹھے ہوں، نبی کو پتا ہے کون بیٹھے ہیں؟ کیسے ممکن ہے سجدہ اللہ کا ہو رہا ہو اور خیال حسین کا نہ ہو؟ میں وضاحت کروں گا جو کہنے جا رہا ہوں. نبی سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، حسین کا ذکر بھی ذہن میں ہے، حسین کا خیال بھی ذہن میں ہے. اس کیفیت میں اللہ کا سجدہ امام حسین نبی مکرم کر رہے ہیں. اگر یہ والی بات حلق سے نہیں اتر رہی تو یہ بات تو حلق سے اتر جائے گی نا کہ سب سے مہنگی نماز جو ہے، سب سے مہنگی. اللہ کی عبادتیں بہت ہیں مگر سب سے نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، مگر نمازوں میں سب سے مہنگی نماز ہے جو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی ہے. پاکستان سے تو اس وقت 3-4 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، سب سے مہنگی نماز ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں جی؟ 2 رکعت نماز، سب سے مہنگی 2 رکعت نماز کون سی ہے؟ جو جا کر مقام ابراہیم پر طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے. طواف باطل ہو جائے گا اگر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ نہ پڑھی جائے. یا اللہ خانہ کعبہ میں کہیں بھی پڑھ لیں، تیری تو نماز ہے. چھت پر جا کے پڑھ لیں، باب عمرہ پہ جا کے پڑھ لیں، جی مقام صفا و مروہ کی طرف پڑھ لیں، یہ مقام ابراہیم پر ہی 2 رکعت نماز کیوں ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میرا سجدہ کرو مگر ابراہیمی فکر کے ساتھ کرو. کیسے ممکن ہے اللہ کا سجدہ ہو اور مقام ابراہیم ذہن میں نہ ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی ابراہیم کی یاد کے ساتھ تو اللہ کا سجدہ سب سے مہنگا سجدہ. ابراہیم کی یاد کے ساتھ تو اللہ کا سجدہ جائز ہے، جائز ہی نہیں ہے، واجب ہے. اور اگر پیشانی سجدہ گاہ پر رکھنے والے کو یہ خیال آ جائے کہ میں خاک پہ سجدہ کر اس لیے رہا ہوں کہ یہ اس حسین کے خون کی خاک ہے جسے قربانی کے وقت میں دیا گیا، جس پہ قربانی دی گئی، تو کیسے ممکن ہے کہ سجدہ گاہ سامنے ہو، اللہ کا سجدہ ہو رہا ہو اور قربانی دینے والے کی یاد نہ ہو؟ قربانی دینے والے کی یاد کے ساتھ اللہ سجدہ چاہتا ہے. اگر ابراہیم اور حسین کی یاد کے بغیر اللہ کی عبادت ہوگی تو اٹھک بیٹھک ہوگی، نماز نہیں ہوگی. یہ در حقیقت ان قربانی دینے والوں کے ذکر کے ساتھ اللہ کی عبادت ہے جو عروج پاتی ہے اور کمال پاتی ہے. سجدگاہ کے اوپر ہم سر رکھتے ہیں، کہنے لگے کہ کیا ہے یہ جس پہ آپ سر رکھ رہے ہیں؟ یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے. جی سجدہ گاہ پر سر رکھ رہے ہیں یا سجدہ گاہ سے پہلے سجدہ گاہ کے لیے سر رکھ رہے ہیں؟ السجود للتراب ہے یا سجود علی التراب ہے؟ جی سجدہ مٹی کے لیے ہے یا سجدہ مٹی پر ہے؟ اگر سجدہ مٹی کے لیے ہو تو پھر یہ ہوگا کوئی شرک ہوگا، کچھ بھی ہوگا. لیکن سجدہ مٹی پر ہے، مٹی پر سجدہ کر کے گویا انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ عاجزی کی انتہا ہے سجدہ مٹی پر کرنا، عاجزی کی انتہا. جب تم سجدہ گاہ اور خاک کے اوپر اپنا سر رکھو گے تو تم اپنی حقیقت کو پہچانو گے. یہ آپ نے بات ہماری سنی بھی ہے، کراچی میں ہم نے ایک جگہ یہ بات کی ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو یہاں بھی کر رہا ہوں کہ مولا کائنات سے 2 سجدوں کا فلسفہ پوچھا گیا کہ یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، تشہد ایک ہے، یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو امام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. امام نے فرمایا منہا خلقناکم، پہلا سجدہ، اس سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں لوٹ کے واپس جاؤ گے، یہ دوسرا سجدہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، پہلا سجدہ کرتے ہوئے تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے خاک پر سر رکھا ہے، تم اس سے پیدا ہوئے ہو. اور دوسرا اسی آیت کا دوسرا فقرہ کہتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں پلٹ کر جاؤ گے. یعنی پہلا سجدہ تمہاری ولادت کا تمہیں یاد دلائے اور دوسرا سجدہ تمہاری موت تمہیں یاد دلائے. جملہ سنے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں ان دو سجدوں کے درمیان ہے استغفار جو تمہاری زندگی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دو سجدوں کے درمیان دور کتنا گزرتا ہے، وقت کتنا گزرتا ہے؟ انتہائی مختصر دور گزرتا ہے. ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے درمیان بیٹھنا ہے، مستقل پوری طرح سے بیٹھنا ہے اور پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے. کتنا دور گزر رہا ہے؟ بے مشکل 5 8 10 سیکنڈ. مولا فرما رہے ہیں یہ جو تمہارا دو سجدوں کے درمیان کا دورانیہ ہے، یہ تمہاری زندگی ہے جس کو مشتمل کر دیا ہے استغفار پر. مسلسل استغفار رکھو تو زندگی کہلائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اس خاک پر سجدہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے آپ کی طرف توجہ دے. کہنے لگے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے. ہم نے کہا ہم تو خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ کس پہ رکھتے ہیں سر؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ دیتے ہیں. جی ہم خاک پر سر رکھیں تو مشرک، آپ سب جگہ رکھ دیں تو موحد. جی توجہ نہیں کیا آپ نے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. کہنے لگے یہ خاک کربلا کیا ہے، اس کے اوپر تو خون حسین گرا ہے تو خون لشکر یزید بھی گرا ہے، تو پھر اس کا احترام کس بات کا ہے؟ اسی خاک کربلا پہ یزیدی لشکر کا خون تو زیادہ گرا ہے، وہ تو ہزاروں میں مرے ہیں، یہاں تو 72 شہید ہوئے ہیں. جی حضرت علی اکبر نے اکیلے نے 80 لوگوں کو قتل کیا ہے. حضرت حبیب بن مظاہر نے 60 لوگوں کو قتل کیا اکیلے بڑھاپے میں. جی تو ادھر تو ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور ادھر جو ہے یہ 72 شہید ہوئے ہیں. بہت زیادہ 132 شہید ہوئے ہیں جو شب عاشور لوگ آ گئے تھے امام کے پکارنے پر، جیسے حضرت حور اور کچھ لوگ اور بھی آئے تھے بنی اسد کے لوگ. تو یہاں 132 شہید ہیں، وہاں ہزاروں مارے گئے ہیں، اور اسی خاک پر یزیدی لشکر کا خون بھی ہے اور اسی خاک پر حسین کے لشکر کا خون بھی ہے. تو آپ اس کا احترام کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی آپ قرآن کو چومتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں ہم قرآن کو چومتے ہیں. ہم نے کہا قرآن میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے، ابو لہب کا ذکر بھی ہے. تو جب آپ قرآن کو چوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شیطان اور ابو لہب نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، رحمان کی آیتیں ہوتی ہیں. ہم بھی سجدہ کا جب احترام کر رہے ہوتے ہیں یزید ذہن میں نہیں، حسین ذہن میں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے نبی کو. کام بہت مشکل ہے عزیزان گرامی. پیغمبر اکرم ہیں رسالت کی ذمہ داری لے کر. اب یہ نبی مکرم جو احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں وہ رسالت کی ذمہ داری ہیں. اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے 2 مصروں میں کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. جناب زہرا کے آنے پر نبی جو کھڑے ہو جاتے تھے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. نبی کا یہ کھڑا ہونا در حقیقت رسالت کی ذمہ داری ہے. ورنہ اللہم صلی علی محمد. خدا مرتضی مصطفیٰ سبھی ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. لوگوں کا کعبہ نہ جانے کہاں ہو، محمد کا کعبہ فقط فاطمہ ہے. برائے خوشنودی فاطمہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو نبی مکرم کا جو کام ہے وہ آپ کی رسالت کا حصہ ہے. بہت مشکل کام ہے سرکار کا، بہت مشکل کام ہے. اور سرکار دو جہاں کے جو کام ہیں اسے آپ نے تقسیم کیا ہے مختلف امور میں. نبی مکرم کے کام کی جو زحمت اور مشقت اور مشکل اور پریشانی ہے اس کو جب تک محسوس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مدد کرنے والوں کی فضیلت روشن نہیں ہوگی.
اور نبی مکرم نے اپنے لیے مددگار مانگا ہے اللہ سے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ نبی مکرم نے اللہ سے اپنے لیے مددگار مانگا ہے. والذین آووا ونصروا، ذہن میں رہے آپ کے. پیغمبر اکرم اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں. ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، اور اگر پیغمبر اکرم اللہ سے علی مانگیں اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق یہ سب عقیدے ہوں، تو عزیزان گرامی ہم کوئی بھی، ویسے بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارا کوئی عقیدہ بھی، جو عقیدہ ہمارا ہے، جو بھرتیاں ہو رہی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد پر. جی جو عقائد ملت جعفریہ کے ہیں، جو امامیہ کے عقائد ہیں، جو اثنا عشریہ کے عقائد ہیں، وہ عقائد مسلمہ عقائد جو ہیں ہمارے، جو ضروریات مذہب ہیں ہمارے، مسلمات مذہب ہیں ہمارے، عزیزان گرامی وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے. کوئی ایک ایسا عقیدہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو اور ملت جعفریہ کا عقیدہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ساری ملت ایک بات کے قائل ہیں کہ ہمیں نبی سے اور علی سے اور جناب زہرا سے اور اہل بیت عصمت و طہارت سے مدد مانگنا جائز ہے، بلکہ قرآن کی بعض آیات کی روشنی میں ان کے دروازے پر پہنچنا واجب ہے. اللہم صلی علی محمد. میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ بات کر رہا ہوں تو بات کو پورا ہونا چاہیے. قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، ان کے ذریعے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، ہم اہل بیت اسماء حسنى الہیہ ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی یا قرآن مجید میں 2 جگہ وسیلے کی آیت ہے، لفظ وسیلہ جس میں آیا ہے، ورنہ تو قرآن مجید میں 20 سے زیادہ آیت ہیں جو وسیلے کے اوپر ہیں. جس میں لفظ وسیلہ نہیں آیا وہ بھی بہت ساری آیات ہیں، جیسے حضرت یعقوب سے آ کر ان کے بیٹوں نے کہا بابا اللہ سے کہیے اللہ ہمیں معاف کر دے. حضرت یعقوب نے نہیں کہا خود مانگو اللہ سے، کہاں ہمیں کہوں گا اللہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ وسیلے پہ آیت ہے یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں جو وسیلے سے متعلق لفظ وسیلہ جس میں استعمال ہوا ہے وہ 2 آیتیں ہیں. یہ بہت معروف آیت یا ایھا الذین آمنوا، جی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان جہاد کرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا ہے، وجعلوا نہیں ہے، بنانے کا حکم نہیں دے رہا اللہ. تم بناؤ گے تو اپنے جیسے ہی بناؤ گے. کیا بناؤ گے تمہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں تلاش کرنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز موجود ہے، تمہارا کام تلاش کرنا ہے، تم ڈھونڈو. اب یہ کھلی اوپن بات ہے، کھلی بھی بات ہے، کسی کو کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے. لاؤ وسیلہ تلاش کر کے، ایسا کوئی ہو جو اللہ تک پہنچاتا ہو، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تک پہنچا سکتا ہوں، جو یہ کہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو یہ کہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ صحیح جانتے ہیں، جو یہ کہے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا یا نام آپ لے کر آئیں یا نام ہم سے پوچھ لیں، ہم بتاتے ہیں نام کون سے ہیں. لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تک پہنچنا اور پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں وسیلے کے حوالے سے. عزیزان گرامی، لہٰذا پیغمبر اکرم بھی اللہ سے اگر مددگار مانگ رہے ہیں تو وہ اس انداز سے، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. اچھا اگر خود مانگ لیا ہوتا نا، تو جیسے غدیر میں اعتراض کیا تھا نا، اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے، جی تو یہاں پر بھی اعتراض ہو جاتا کہ یا آپ نے خود مانگا ہے اللہ سے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہو میرے حبیب مجھ سے، مانگو مجھ سے میرے حبیب کہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. مجھے اپنی جانب سے ایک نصرت نہیں، نصیر. نصرت اگر پیغمبر نے کہا ہوتا، تھکی تو نہیں نا پڑا، نصرت اگر پیغمبر نے فرمایا ہوتا تو اللہ کی نصرت یعنی خود اللہ مراد ہوتا. فرمایا مجھے اپنی جانب سے نصیر عطا فرما. پھر مولا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے میرے کچھ نام رکھے ہیں، ان ناموں میں سے ایک میرا نام ہے نصیر.
اللہ نے میرے ناموں میں ایک نام نصیر رکھا ہے. احادیث ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، ائمہ اہل بیت سے احادیث ہیں کہ یہاں مراد علی ہیں. مجھے بہترین مددگار عطا فرما، ناصر بھی نہیں، نصرت بھی نہیں. پتہ نہیں آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں یا نہیں جی؟ ناصر یا جی دیکھیں، عالم اور ہوتا ہے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، عالم اور ہوتا ہے، علیم اور ہوتا ہے، شاہد اور ہوتا ہے، شہید اور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ناصر اور ہوتا ہے، نصیر اور ہوتا ہے. جی ناصر اور ہوتا ہے، نصیر اور ہوتا ہے. کیا فرق ہے ناصر اور نصیر کے اندر؟ کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ کیا فرق ہے شاہد اور شہید میں؟ شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے. ناصر بھی مددگار ہے، نصیر بھی مددگار ہے. عالم بھی جاننے والا ہے، علیم بھی جاننے والا ہے. جب جناب زہرا کے دروازے پہ نبی صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے السلام علیک ایتھا التقیۃ العلیمہ. سلام ہو اس فاطمہ پہ جو تقیہ بھی ہے اور علیمہ بھی ہے. عالمہ نہیں فرماتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جنت البقیع میں جو جناب زہرا کی زیارت ہے، جنت البقیع کے حوالے سے جو مفاتی میں بی بی کی زیارت ہے، اسے آپ میں جا کے دیکھ لیجئے، وہاں علیمہ کا لفظ ہے. جی بی بی کی زیارتوں میں علیمہ کا لفظ ہے جو نبی دروازے پر فرماتے تھے. عالمہ نہیں کہہ رہے، علیمہ کہہ رہے ہیں. یہاں اللہ سے نبی مانگ رہے ہیں مجھے نصیر عطا فرما، ناصر نہیں. عالم میں اور علیم میں فرق یہ ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں ممکن ہے جہالت کا گزر رہا ہو، مگر علیم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں جہالت کا گزر نہ رہا. شاہد بھی گواہ ہے، مگر شاہد اسے کہتے ہیں، اس گواہ کو کہتے ہیں جو دلائل کی بنیاد پر گواہی دیتا ہو. آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. لہٰذا ہم اپنے شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے. الشہید والنبی ینظر الی وجہ اللہ. نبی اور شہید اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لہٰذا شہید کہلاتے ہیں. شہید کہتے ہی انہیں اس لیے ہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور ناصر اور نصیر میں فرق یہ ہے کہ ناصر اسے کہتے ہیں جو مدد تو کرتا ہے، مگر کوئی ایک لمحہ آ سکتا ہے زندگی میں جب مدد سے ہاتھ اٹھا لے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن نصیر اسے کہتے ہیں کہ جو سائے کی طرح ساتھ رہتا ہو، مدد سے ہاتھ نہ اٹھاتا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یا اللہ مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. میں مضبوط کا ترجمہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جو کبھی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. جی ایک جنگ تبوک میں اگر علی کو نہ لے جائیں تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا رسول اللہ میرا تو کام ہی مدد کرنا ہے، میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں. حضرت نے فرمایا تم یہاں رہ جاؤ، اس میں ہم راضی ہیں. اور پھر ان کو بھی راضی کر رہے ہیں اور خود بھی راضی ہیں. فرمایا میں اس میں راضی ہوں کہ تم یہاں رہو، اور کیا تم اس میں راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی. اللہ اکبر. اگر کسی ایک جنگ میں علی نہیں گئے تو نبی نے انہیں اتنا بڑا عنوان دے دیا کہ موسیٰ اور ہارون کی طرح کہہ دیا. اور موسیٰ اور ہارون دونوں نبی ہیں تو فوراً فرمایا انہو لا نبی عبادی، مگر اتنا ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کی دقتیں میرے ساتھ ہیں، مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے. نبی نے فرمایا میری نسبت علی کے ساتھ، تمہاری نسبت میرے ساتھ علی ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی. فوراً فرما دیا کہ مگر میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبوت کے علاوہ جتنی بھی صفات ہیں وہ سب علی میں ہیں. عصمت کی صفات ہیں، ہدایت کی صفات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. عزیزان گرامی، لہٰذا مدد پیغمبر اکرم کو چاہیے، اور کیسی مدد چاہیے؟ جو مضبوطی کی مدد ہو، کبھی ساتھ چھوڑ کے جانے والا نہ ہو. جناب زہرا نے بھی بعد از رحلت پیغمبر جا کے خطبہ دیا تھا دربار میں، تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی. یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے کی آیت ہے، وہ معاف کیجئے گا، اس سے کچھ آیتیں پہلے کی آیت ہے جس میں بی بی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے حق کے ساتھ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان مرنا. مسلمان مرنا بہت مشکل ہے، مسلمان ہونا آسان ہے.
مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان مرنا بہت مشکل ہے، اور کارنامہ ہی یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان مریں۔ اب سمجھ میں آیا میرے ان جوانوں اور بچوں کو کہ یہ مجلس کا نظام رکھا کیوں ہے؟ یہ نظام مجلس رکھا ہی اس لیے ہے کہ مسلمان تھے، مسلمان رہو، مسلمان مرو۔ اس دروازے سے جڑے رہو تاکہ تمہیں بار بار یاد دلایا جاتا رہے مسلمان مرنا ہے، مسلمان مرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ حضرات؟ نبی کو مددگار چاہیے، اور نبی کے کام کتنے مشکل تھے وہ کل بات ہوگی کہ نبی کے کام بہت مشکل تھے، نبی کے انداز بہت ہی نرالے تھے، پیغمبر کا انداز حکمت اور انداز سیاست بہت ہی نرالا اور مختلف تھا۔ آپ نے عزیزان گرامی 6 طرح کے محاذ اور 6 طرح کے طریقے اپنائے، جو کل بات ہوگی۔ پیغمبر اکرم نے ایک انداز نہیں اپنایا۔ کامیاب انسان، معاشرے میں زندہ رہ جانے والے انسان اپنے محاذ بدلتے ہیں، اپنے طریقے تبدیل کرتے ہیں۔ ایک جیسا طریقہ کامیاب، تاریخ کی کامیاب شخصیتوں کا رویہ نہیں رہا۔ طریقے بدلیں، انداز بدلیں، ہدف ایک رہے، مقصد ایک رہے، پیش نظر جو مقصد ہے وہ ایک رہے، لیکن طریقے بدلے جا سکتے ہیں، طریقے بدلے جا سکتے ہیں۔ کبھی علی ہوں گے، کبھی حسن ہوں گے، کبھی حسین ہوں گے، مگر اللہ ایک ہی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لہٰذا سبیلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، سبیلیں مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی رستے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر صراط ایک ہی ہوگی۔ قرآن مجید میں صراط کی جمع نہیں آئی ہے، وقت نہیں ہے اس وقت اس بات کو کرنے کا، یعنی ٹائم میرے پاس وقت ہے کم ہے اس کو کھولنے کے لیے، کہ قرآن مجید میں سبیل کی جمع سبل تو آئی ہے، مگر صراط کی جمع نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا رستہ ایک ہی ہے جس تک پہنچنا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے رستوں سے ایک بڑے رستے تک پہنچنا ہے جی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اجمیر شریف ہوگا، سہون شریف ہوگا جی، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، اور دہلی شریف ہوگا جی، لیکن نجف اشرف ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یا اللہ، جتنے بھی اولیاء الہی ہیں وہ اللہ کی سبیلیں ضرور ہیں، مگر اللہ تک پہنچنے کا رستہ ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نبی کی مدد کرنے والوں کی فضیلت، کہ امام حسین فرمائیں کہ انی لعالم اصحابا کا اصحابی، یہ جو نبی کی مدد کرنے کے لیے کربلا میں جمع ہوئے ہیں، ان جیسی کسی کی نظیر نہیں ہے، ان کی نظیر کہیں نہیں ہے، ان کی مثال کہیں نہیں ہے۔ بڑے جگردار لوگ تھے، بڑے حوصلہ مند لوگ تھے، جنہوں نے اپنی آخرت اور اپنی جنت کو دیکھ لیا تھا، وہ لوگ تھے۔ مسابقہ ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا کہ کون پہلے جنت میں جائے، کون پہلے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان کربلا تک پہنچ جائے۔ یہ کیفیت تھی۔ لکھا ہے راویوں نے کہ حبیب میں اور زہیر میں مقابلہ تھا، میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا، تو حسین فیصلہ کرتے تھے کہ اب تم چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ۔ یہ کیفیت عجیب تھی کربلا کے اندر، اور یہ جہاں اصحاب امام حسین کی کیفیت تھی، وہاں کربلا میں بیویوں کا مقام بھی قربانی کے باب میں بہت بلند ہے۔ کربلا میں عزیزو ایسی ایسی عورتیں ہیں، ایسی ایسی بیویاں ہیں جن میں سب سیدانیاں نہیں ہیں، یہ سب اہل بیت، یعنی سب مولا علی اور جناب زہرا کی اولاد نہیں ہیں، سب بنی ہاشم نہیں ہیں۔ ام وہب قلبی کی مادر گرامی تو مسیحی خاندان سے ہے نا۔ امام حسین کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، امام نے بڑے عجیب انداز سے کربلا کو سجایا ہے۔ کربلا میں شہدائے کربلا میں عثمانی العقیدہ بھی شہید ہیں، جنہیں آج کی زبان میں ہم غیر شیعہ بولتے ہیں۔ عثمانی العقیدہ، اس وقت میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا جو آج ہمارے بھائیوں کے لیے بولا جاتا ہے جی، عثمانی العقیدہ کہلاتے تھے، وہ بھی کربلا میں شہید ہیں۔ زہیرقین عثمانی العقیدہ تھے۔ مسیحی خاندان کے 2 خاندان مسیحی بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ این وقت پر جب شہادت کا قریب وقت آیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا ہم آپ کو قربان ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وہب قلبی جب گئے ہیں اپنی قربانی دینے کے لیے، تو شمر نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تمہیں پہچان نہیں رہے ہیں، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کا جب نام لیا تو انہوں نے کہا تم تو مسیحی ہو، کیا حسین کے پاس کوئی مسلمان نہیں تھا جو بھیجتے؟
یہ مسیحوں سے مدد لے رہے ہیں اب حسین. اسے کیا پتا کہ حسین کیا کر رہے ہیں. آج جو مسیحی ماتم کر رہے ہیں، آج جو امام حسین کا غم عیسائی منا رہے ہیں، اسے کیا پتا حسین کیا نظام بنا کے جا رہے ہیں. آج جو ہندو، آج جو عیسائی، آج جو شیعہ، آج جو سنی، سب امام حسین کا غم منا رہے ہیں. کربلا میں حسین نے سجایا ہے کربلا کو. ذوحیرقین کو لے کر آئے جو عثمانی العقیدہ ہیں، تبھی تو دوسرے غیر شیعہ بھی ماتم اور عزاداری کر رہے ہیں. امام حسین کہنے لگا کہ جاؤ ہم اہل کتاب سے جنگ نہیں کریں گے. وہب قلبی کو لوٹا رہا ہے یہ کہہ کر جاؤ ہم اہل کتاب سے جنگ نہیں کریں گے. جس کے گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے اسے مارنے آئے ہیں. جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس حسین کو مارنے آئے ہیں. اور وہب قلبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے. امام حسین نے بڑے عجیب انداز سے کربلا کو سجایا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. زمین خریدی ہے تاکہ یہ پیغام دیں ہم کسی کے گھر جا کے نہیں بیٹھے تھے. حسین ابن علی گھوڑے سے نہیں اتر رہے تھے جب تک کہ کربلا کی زمین کے پیسے نہ دے دیں. فرمایا خیمے نہیں لگیں گے جب تک کہ اس کی رقم ادا نہیں ہوگی. ہمیں اور آپ کو تو حسین یہ پیغام دے کہ دوسری جگہ پر نماز نہیں ہوتی، بغیر اجازت کے کسی کی ملکیت پہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. حسین خیمے کیسے لگا لیتے؟ حسین کیسے وہاں اتر کر اپنی عبادتوں کو شروع کر دیتے؟ فرمان لگے خیمے تب لگیں گے جب اس کی رقم ادا ہو جائے گی. 70,000 درہم ادا کیا ہے کربلا کی زمین کی قیمت. اور جب پیسے انہوں نے لے لیے تو امام نے انہیں ایک تحریر لکھ کے دی کہ میں تمہیں کو وقف کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میں ابھی کچھ دن پہلے جب کربلا گیا تو میں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین پر موجود جو عمارتیں ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں. وہ خریدی جا رہی ہیں تاکہ کربلا کی اصلی زمین کو بالکل زمین کر دیا جائے، میدان کر دیا جائے. اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حسین کتنے کریم ہیں. 1400 سال پہلے بھی اس زمین کے پیسے دیے تھے، اب 1400 سال بعد بھی حسین دوبارہ اس زمین کے اپنی ہی زمین کے پیسے دے رہے ہیں. حسین کے پیسوں سے زمین کی ادائیگی ہو رہی ہے. اب بھی امام نے قبالہ لکھ کر دے دیا، ایک تحریر لکھی میں تمہیں وقف کر دیتا ہوں 3 شرطوں کی بنیاد پر. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس جگہ کھیتی باڑی نہ کرنا، اس جگہ ہل نہ چلانا، اس کو جیسا ہے ایسے ہی رہنے دینا. عجب نہیں اس شرط میں فلسفہ یہ پوشیدہ ہو کہ اگر تم نے ہل چلا لیا کیا معلوم کسی گوشت کے لوتھڑے کا تمہیں نظر آئے، کیا معلوم کسی شہید کا بدن تمہیں نظر آ جائے. لہذا خبردار اس کے اوپر ہل نہیں چلانا. دوسری شرط امام نے لگائی کہ تم میرے عزاداروں کو، میرے زواروں کو 3 دن تک مہمان رکھو گے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جب عراق جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں تو کربلا کے رہنے والے اور کربلا کے اطراف کے رہنے والے آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں ہمارا پانی پی لو، ہماری روٹی کھا لو، ہمارے ایک کھجور کا دانہ لے لو، اس لیے تاکہ اس زمین پر رہنے کا جواز فراہم ہو. ہم حسین کی زمین پر رہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہمارے عزاداروں کا خیال کرنا، تو کچھ ہم سے کھا لو تاکہ حسین ابن علی کے گھر جگہ پر رہنے کا جواز فراہم ہو جائے. یہ انداز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا جو کربلا میں عزاداروں کے ساتھ عزادار کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والے کرتے ہیں. اور تیسری شرط امام نے یہ لگائی کہ جب یہ ہمیں شہید کر کے چلے جائیں تو کچھ دیر کے بعد آنا اور ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کچھ دیر کے بعد آنا اور ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. جب عزاداروں 11 محرم کو جناب زینب بھائی کے لاشے کو بے گورو کا فن چھوڑ کر چلی گئی ہیں. کیا گزری تھی زینب کبریٰ پر، مڑ مڑ کر اپنے بھائی کے لاشے کی طرف دیکھتی رہیں، مڑ مڑ کر حسین ابن علی کے لاشے کی طرف دیکھتی رہیں. کیسے اٹھایا تھا جناب زینب کو بابا کے بھائی کے لاشے سے، کیسے اٹھایا تھا جناب سکینہ کو بابا کے لاشے سے، اس کا بیان بڑا مشکل ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ جب 12 محرم کو امام سجاد اعجاز امامت سے آئے ہیں تو بنی اسد کے لوگ دفنانے کے لیے، شہداء کے لاشیں دفنانے کے لیے وہاں موجود تھے. انہوں نے جب گھوڑا سوار آتا ہوا دیکھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا تو آپس میں کہنے لگے یہ حکومت کا کوئی نمائندہ ہے، کارندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مخبری ہو جائے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جب یہ چلا جائے گا جب دفنانے آئیں گے. تو امام نے دور سے آواز دے کر کہا میں زین العابدین ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اپنے بابا کو اعجاز امامت سے دفنانے آیا ہوں. معصوم کا جنازہ معصوم کے علاوہ کوئی دفنا نہیں سکتا. لہٰذا امام پہنچے ہیں اعجاز امامت سے اور بنی اسد کے لوگوں سے کہا ایک بڑی قبر کھودو، ایک بڑی قبر بناؤ. ایک بہت بڑی قبر بنائی گئی، تمام شہداء کربلا کو گنج شہیدہ میں لٹا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور قبر بناؤ اور پھر فرمایا ایک پائنتی میں قبر بناؤ. 2 قبریں بڑی جڑی جڑی بنوائی، ایک سرہانے قبر بنوائی، ایک پائنتی میں قبر بنوائی. فرمایا 2 قبریں بناؤ. جو سرہانے کی جانب قبر تھی فرمایا یہ میرے بابا حسین کے لیے ہے
اور آپ نے امام حسین کا لاشا اپنے بابا کا لاشا قبر کے حوالے کر دیا، اور پھر گئے ہیں حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے، اور لا کر پائنتی میں اپنے بابا کی پائنتی میں علی اکبر کو لٹا دیا، اور ایک جملہ کہا، بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، میں کوفے کی راہ میں ہوں، مجھے پھوپھیوں کے چادر سر مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد گئے ہیں نہر کے کنارے، تو آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، پھر گئے ہیں میرے مولا امام سجاد نہر کے کنارے، اور جب نہر کے کنارے پہنچے تو حضرت عباس کو سلام کیا ہے اور کہا، چچا زینب آپ کو یاد کر رہے ہیں، چچا میری پھوپھی زینب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عباس کا لاشا قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ عزادارو، رونے کے لیے یہ بہت ہے کہ جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے اتنی ہی قبر حضرت عباس کی ہے۔ جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اصلی قبر پر جب آپ جائیں گے تو حضرت عباس کی قبر بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ جب جناب عباس کی شہادت ہو گئی تو ظالم آگے آئے اور اتنی تلواریں برسائیں کہ قتلوہ اربن اربا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ اور اس کے بعد آئے ہیں میرے مولا امام سجاد، امام حسین کی قبر پہ ایک جملہ لکھا ہے۔ جملہ کیا لکھا ہے؟ مگر اس جملے کے سنانے سے پہلے مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے۔ آپ رو رہے ہیں نا، کربلا میں یہ بتائیے پیاسا کون زیادہ تھا؟ کربلا میں کون سب سے زیادہ پیاسا تھا؟ حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، جناب زینب، جناب سکینہ؟ کربلا میں سب سے زیادہ امام حسین پیاسے تھے، جس کی دو دلیلیں دوں گا آپ کو۔ ایک دلیل تو یہ کہ جب ذوالجنہ آیا ہے تو جناب سکینہ نے یہی سوال کیا، بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مارا ہے؟ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب امام سجاد نے امام کو قبر کے حوالے کر دیا تو قبر پہ انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا کہ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مسافر مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے گردن سے ذبح کر کے مارا، بلکہ امام نے جملہ لکھا ہے یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزادارو، مگر ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ کربلا میں حرم امام حسین میں ایک ذکر مصائب اہل بیت میں امام حسین کے ذکر مصائب کو پڑھنے والا ایک ذاکر یہی حال بیان کر رہا تھا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مجلس ختم ہوئی تو ایک روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے عزادار نے کہا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے، جب گریہ بڑھتا ہے نا آپ کا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ سوال کرتا ہے حضرت علی اکبر جہاں دفنائے گئے، امام حسین وہاں دفنائے گئے، حضرت عباس وہاں دفنائے گئے، شہداء کربلا ایک بڑی قبر میں دفنائے گئے، حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ وہ ذاکر کہتا ہے، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ امام نے کہاں اپنے بھائی علی اصغر کو دفنایا۔ گھر چلے گئے، بستر خواب پر، رات کی تاریکی میں بستر پر تھے اور سو رہے تھے تو خواب میں امام حسین دکھائی دیے۔ امام نے فرمایا، ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پر سو رہا ہے، زین العابدین نے اس بچے کو میرے سینے پر لٹا دیا، اب سکینہ ماں کے پاس رہے گی، علی اصغر باپ کے پاس رہے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات رزق عزت میں اضافہ فرما، شہداء ملت کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔